سانحہ جعفر ایکسپریس۔ پوری دنیا کے ممالک اس وقت پاکستان سے یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جس کو اس سانحے سے بہت زیادہ خوشی ہے۔ پوری دنیا اس وقت غمگین ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اس سانحے سے بہت زیادہ خوش ہے۔ ان کی روزی روٹی چل پڑی ہے، ان کا کنٹینٹ بہت زیادہ کھل پڑا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ طبقہ ایسے واقعات کی فراق میں رہتا ہے، اور ایسے واقعات نہ ملے تو یہ طبقہ خود ہی ایسے واقعات کرنے نکل پڑتا ہے۔ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو یہ طبقہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو پوری دنیا میں ذلیل کرنے کا۔ پاکستان کے تمام دشمنان کو اس طبقے کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ آخر کون ہے یہ طبقہ، کہاں سے آتا ہے؟ یہ طبقہ 2013 سے پنپنا شروع ہوا اور میرے خیال سے اب اس کا اختتام عنقریب ہے۔ اس طبقے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی طالبان کا حوصلہ بڑھانے اور پاکستان کے حفاظتی نظام کو نیچا دکھانے میں۔ میں اس طبقے کا نام لے کر اس کو اور زیادہ مشہور نہیں کرنا چاہتا۔ اس طبقے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سٹرگل کرتے رہتے ہیں، ڈراموں میں کام کرتے رہتے ہیں، ڈراموں میں سپورٹنگ رول کرتے ہیں، شوز چلاتے ہیں، لیکن ان کو فیم نہیں مل رہا ہوتا، اور زیادہ فیم حاصل کرنے کے چکر میں وہ شارٹ کٹ لیتے ہیں، اور وہ شارٹ کٹ یہ طبقہ ہوتا ہے۔ اس طبقے میں شامل ہونا ان کا شارٹ کٹ ہوتا ہے فیم حاصل کرنے کا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی جائیدادیں بیچ کے شوز چلائے تاکہ یہ کچھ وائرل ہو سکے، ان کو کچھ فیم مل سکے، ان کو کچھ ویو مل سکے، لیکن بھائی ان کو ویو تو ملے، ان کو فیم تو ملا، لیکن اس حساب سے نہیں ملا جس حساب سے یہ چاہتے تھے۔ لیکن پھر اس کو کسی نے بتایا کہ بھائی آپ شارٹ کٹ سے بھی فیم حاصل کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ اس مخصوص طبقے میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسرے یہ بھائی صاحب ہیں، پریزار ڈرامے میں کام کیا، سپورٹنگ رول کام کیا، سر جھکا کے لوگوں کے سامنے کام کیا، لوگوں کے جوتے پالش کیے، لیکن بھائی صاحب کو فیم نہیں ملا، تو اس نے بھی سوچی شارٹ کٹ اپنانے کی اور اس مخصوص طبقے میں شامل ہونے کی۔ لیکن بھائی صاحب آپ کو فیم تو مل گیا، لیکن کام اب بھی نہیں ملے گا۔ اور لوگ سوشل میڈیا پر اکثر بات کرتے رہتے ہیں بلوچیوں کی کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی تعمیرات نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ وہ خود نہیں ہونے دیتے۔ بلوچستان کے لوگ 1947 میں پاکستان بننے کے بھرپور خلاف تھے، انہوں نے بھرپور خلاف ورزی کی۔ بلوچوں نے ہمیشہ سے انگریزوں کی غلامی کی ہے، اس کے بعد اپنے سرداروں کی غلامی کی ہے، اور ابھی بھی یہ سرداروں کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں جمہوری نظام قائم ہو۔ جو تھوڑی بہت پاکستانی حکومت وہاں پہ تعمیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایسے بم دھماکوں سے ان کو اڑا دیتے ہیں، اور وہاں پہ جانا بھی کون چاہے گا بھائی؟ وہاں پہ تھوڑا سا کوئی تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی کوئی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو یہ لوگ ایسے بم دھماکوں سے اس کو اڑا دیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے وہ برج گرایا، اب انہوں نے یہ پورا ریلوے ٹریک ہی اڑا دیا۔ کون کرے گا بھائی؟ کس کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے کہ وہ وہاں پہ لگاتے جاؤ اور تم اس کو اڑاتے جاؤ؟ اور سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ BLA کے جو دہشت گرد ہیں یہ پہلے 2 تھے، پھر 10 ہوئے، پھر 20 ہوئے، 100 ہوئے، 200 ہوئے، 150 ہوئے، 300 ہوئے، 500 ہوئے۔ یہ شروع سے ہی بہت زیادہ تعداد میں تھے، یہ اب کوئی بڑھنا شروع نہیں ہوا۔ یہ 1947 میں پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد ہی پاکستانی فوج سے بغاوت پہ شروع ہو گئے تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ جمہوری نظام قائم ہو۔ انہوں نے 1947 میں ہی فوج سے بغاوت کرنا شروع کی، فوج کو مارنا شروع کیا، فوج سے لڑنا شروع کیا۔ جب پاک فوج کی طرف سے ریاکشن آتا تھا تو یہ جا کے بلوں میں گھس جاتے تھے، اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ گھس جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی فیملی ہے، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی لگائیاں ہیں بھائی، ان کی بھی اپنی فیملیز ہے۔ یہ کوئی اوپر سے تو ٹپکے نہیں ہے کہ بغیر فیملیز کے یہ ادھر آ گئے ہیں۔ اب جب پاک فوج نے ان کو گھروں میں گھس کے پکڑنا شروع کیا تو انہوں نے پروپیگنڈے شروع کرنا شروع کر دیے مہرنگ بلوچ کے ذریعے، مہرنگ بلوچ جیسی عورتوں کے ذریعے، کہ یہاں پہ بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اب ان کا اتنا دل گردہ تو ہے نہیں کہ یہ آمنے سامنے سے لڑ سکیں، یہ ہمیشہ پیٹ پیچھے ہی وار کرتے ہیں، اور پھر ان کو گھروں میں جا کے گھس کے ان کی گردنوں سے پکڑنا پڑتا ہے، اور پھر ان کی بہن بیٹیاں اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے جوانوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، مہرنگ بلوچ اور حامد میر کے 33 بھائیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ شکریہ، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔